قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ چلیں اب ہم سورہ یونس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بہت سمپل سا ایک واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کو زیادہ تر مچھلی والے کہا جاتا ہے۔ چلیے ہم اس پہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ وہی حروف مقطعات ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے۔ ان کے رب کے پاس سے سچی عزت اور سرفرازی ہے ان کے لیے۔ منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ در حقیقت یہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی صرف شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے اس سے، الا یہ کہ یہ خود اس کی اجازت ہو تو اس کے بعد وہ شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے۔ اور لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اور جنہوں نے اس حق کا انکار کیا۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب سے کام کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں اللہ نے جو آسمان و زمین میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بیانی سے بچنا چاہتے ہیں اور غلط رویوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے بھی غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جو وہ اپنے غلط طریقے اور غلط عمل کی وجہ سے اور غلط عقیدے کی وجہ سے کرتے رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، نیک اعمال کرتے رہے، تو انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ نعمتوں بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی یہ صدا ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو۔ ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کے ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح سے میٹھے لہجے میں رو کے ہر طرح ہم کو پکارتا ہے اور ہم سے دعا مانگتا ہے۔ پھر جب ہم اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ لوگوں تم سے پہلے کہ قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہوں نے جو ظلم کی روش اختیار کی تھی، اور ان کے رسول ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں اور میں اپنی طرف سے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں تو بس اس وحی کا ماننے والا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک دن مجھے بھی بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک انہی کے درمیان رہے تھے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں،
کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو کہ جسے وہ نہ آسمانوں کہ جیسے کہ وہ نہ ان آسمانوں میں اسے جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت کے تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ بات اختلاف کر رہے ہیں اس کا حساب کر دیا جاتا۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے، تو انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر سفر کر رہے ہوتے ہو تو پھر یکایک مخالف سمت سے ہواؤں کا زور شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور سب جانور کھا لیتے ہیں پھر خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت پر جب یہ زمین اپنے بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی رہی تھی اور مالک سمجھ رہے تھے کہ بس اب اس کو کاٹ لیں گے، تو ہم نے ان کو ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں اور جن کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا رہو اور مبتلا ہوتے رہو گے۔ اللہ تمہیں دارالسلام کی دعوت دیتا ہے اور ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، اور تم ہو کہ اس کی طرف سے منہ موڑتے ہو۔ ہدایت اس کے اختیار میں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا اور جن لوگوں نے اس بھلائی کے راستے کو اور سیدھے راستے پر چلنا بھی پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید بھلائی اور مزید فضل ان کو عطا کرتا ہے۔ ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی، ان کی برائی ویسی ہی ہے جیسا کہ وہ بدلہ پائیں گے، جیسی ہے، اور دراصل وہ ویسی ہی ہے، ظاہر ہے نیتوں کے بد ہونے پہ اعمال اور نتائج بھی بد ہی ہوں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں کہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، اور پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے۔ ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے سب غائب ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو تو پھر کہ تم اس حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟
پھر آخر یہ تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ اے نبی دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کر سکے یا پھر اس کا اعادہ ہی کر سکے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے، پھر یہ تم کیوں الٹی راہ پر جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ تو صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی بھی طرف رہنمائی کرتا ہے اور تمہیں اچھائی کی طرف لانا بھی چاہتا ہے تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو کہ خود ہی راہ نہیں پاتا کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی، وہ خود رہنمائی کا محتاج ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس پر، گمان پر اور اپنی طرف سے سوچ کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ تو کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی لکھ لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، جس کا کوئی سرا ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ ہی اپنے یعنی اندازے کے مطابق جھٹلا دیا۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے کافی ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر تو کیا بہروں کو سنائے گا، خواہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہ ہو۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے تو ہیں مگر تو کیا اندھوں کو راہ بتائے گا، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی کہ گویا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے۔ اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ وہ سخت گھاٹے میں رہے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جس برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی بھی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پر اللہ بہت اچھی طرح گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع نقصان نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی بھی اس میں تاخیر نہیں کی جاتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر لو گے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے تم مجرم جلدی مچاؤ؟ کیا وہ جب تم پر آ پڑے تم اسی وقت اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس عذاب کے لانے کا جلدی تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کمائی کر رہے تھے اس کی پاداش میں اس کے سوا کیا بدلہ تمہیں دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر شخص اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا
روئے زمین کی دولت بھی ہو تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہوگا، مگر جب لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اور سن رکھو اور جان رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے مرض کی شفا ہے۔ اسے قبول کر لیں تو ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز جو اس نے بھیجی ہے اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اور تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت کب دی اور کس نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یا تم اللہ پر محض الزام لگا رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں وہ کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر گزار نہیں ہوتے اور شکر نہیں کرتے۔ اے نبی، جس حال میں بھی ہوتے ہو تم، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز اور آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور وہ ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری صرف خدا کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والوں یا زمین کے رہنے والوں، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے گمان کے پیروکار ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات دن بنایا تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو، دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں دی ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے؟ تو اے نبی، ان سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لو، پھر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر جس کفر کا تم ارتکاب کر رہے ہو اس کے بدلے میں ہم تم کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا واقعہ سناؤ، اس وقت کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ تو صرف میرے اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے چھپا ہوا نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دینا۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان ہوا؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب تو نہ تھا۔ میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، اس کے ذمے ہے، اور مجھے تو صرف حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور یہ نتیجہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور جنہوں نے اس بات کو مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا۔
پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر کبھی نہ مان کر دیا۔ اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں پر ہدایت نہ چڑھنے کی یا ہدایت نہ پانے کی مہر لگ جاتی ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا۔ وہ مجرم لوگ تھے، بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں لایا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کے قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں اپنا جادو دکھانا ہے دکھاؤ، پھینکو اپنے جادو۔ پھر جب انہوں نے اپنے سارے جادو جو ان کے طریقے سے سب پھینک دیے اور سارے جادو دکھا دیے، تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ بھی تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں میں حق کو حق کر کے دکھاتا ہے۔ مفسدوں کے کام اللہ کسی صورت میں بھی بننے نہیں دیتا، خواہ وہ مجرم کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن اگر کام حق سے ہٹ کر ہوگا تو وہ ناکامی ہوگا۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، اور فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے تو وہ اور بھی زیادہ خوف زدہ تھے، اور جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، بادشاہ وقت سے ڈرتے ہیں لوگ، اور کمزور لوگ خاص طور پہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے، وہ حد سے زیادہ جابر اور بہت زیادہ تکبر پسند آدمی تھا، اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے کا شوقین تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے ہمارے رب، تو ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا اور ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز ادا کرو، اور اہل بشارت کو ایمان کی بشارت دے دو۔ ظاہر نماز پڑھنا اور اللہ کی عبادت کرنا باہر خاص طور پہ مسجدوں میں جا کر ناممکنات میں سے ہو گیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو اور اللہ کے لیے نماز ادا کرو۔ موسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر جو ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے آ رہے تھے، جب ان کو ڈبو دیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی ہی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے ہم، تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی عطا کیے،
پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ شامل ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، ورنہ تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حقیقت یہ کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانیاں آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لائی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا ان کو، اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا، یعنی ان پر سے عذاب بھی ٹالا گیا اور پھر ان کو زندہ رہنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر تو کیا لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں تنبیہات کوئی معنی نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے دیکھے؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں اور ان کے لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مشکل میں ڈالے یا مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اللہ ہی ٹال سکتا ہے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اگر وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے تو یہ اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں، اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو کہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے کہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمارے حق میں بھی بہترین فیصلہ کر دینا یا اللہ، اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا جو ہمیں تیرے دین اور تیرے رسول کی اتباع کے ساتھ ملا دے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ یونس پوری ہوئی، اب ہم اگلی نشست میں سورہ ہود سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔